قرآن میں جہاں بھی محبوب کی آمد کا تذکرہ ہوا نا، ماضی کے صیغے سے کبھی ارسلہ، کبھی بحثا، کبھی جا آیا، جس کا معنی یہی ہے کہیں بھیجا، کہیں آیا۔ بھیجا بھی اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، آتا بھی وہی ہے جو پہلے موجود ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو، پہلے موجود ہو۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم لمنجذر فی طینہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کہاں تھے بھائی؟ علماء نے لکھا سجدوں میں تھے، رب کی حمد بیان کرتے، رب کے جلووں میں تھے، کچھ نہیں مخلوق ابھی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کا نور اس وقت ہی پیدا کیا، رب کے جلووں میں تھے۔ آئے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے اور بہت ساری باتیں لکھی، میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے محبوب رب کے جلووں میں رہ کر رب کی حمد بیان کرتے رہے، حمد بیان کرتے کرتے اتنی حمد بیان کی کہ احمد بن گئے۔ ہائے ہائے، تفصیل کا صیغہ ہے حمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والے حضور کے دو نام ہے ذاتی، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ آسمانی نام احمد ہے، زمینی محمد ہے۔ رب کے جلووں کے اندر رب کی حمد اتنی بیان کی کہ احمد بن گئے، اور جب دنیا پر اللہ نے بھیجا فرمایا محبوب وہاں تو میری تو نے حمد بیان کی ہے نا، اب تجھے یہ شان عطا فرماتا ہوں کہ دنیا میں تو جائے گا تو محمد ہوگا۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ نے بھیجا، آپ آئے، لقد جاء، آپ آئے۔ اچھا، جاء میں ایک اور اشارہ مل رہا ہے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے نا، جتنے بھی نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کی امتیں ان کے پاس چل کر گئیں، ان کی امتیں ان کے پاس چل کر گئی، وہ خود قرآن اپنی کتابیں لینے کے لیے گئے، امتیں ان کے پاس چل کر گئیں۔ جا میں اشارہ ہے کہ لوگو اے میرے محبوب کی امتیوں، تمہیں چل کر جانا نہیں پڑے گا، یہ میرا تمہاری اوپر احسان ہے اور میرے مصطفیٰ کی مہربانی ہے کہ میرا مصطفیٰ خود تمہارے پاس آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے۔ آئے مصطفیٰ، آئے، کہاں آئے؟ قوم، تمہارے پاس، تمہارے پاس۔ اچھا، اس میں ممکن ہے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس وقت کے جو قریش تھے، عربی جو مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان کو خطاب کہ تمہارے پاس آیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن آگے اس کو بیان کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، شان والا رسول تمہارے پاس، تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا ہے جی۔ ان کو بتایا کہ جس طرح تم عربی ہو، میں نے محبوب بھی عربی تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے اور ان کو تو گنگا سمجھتے تھے، اب اسی زبان میں بھیجا، تمہیں میں سے بھیجا۔ اچھا، ایک اور بات عرض کرتا چلو، قرآن کہتا ہے رسول، یہ جو دو زبرے اور دو زیرے اور دو پیشے، اس کو تنوین کہتے ہیں، قراء کی اصطلاح میں تنوین کہتے ہیں، دو زبر و دو زیر و دو پیشے۔ تنوین کے بڑے معنی ہیں، میں دو معنی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے علماء نے لکھا ہے، کتابیں بھری بڑی ہیں معانی کے تنوین کے معنی، لیکن دو معنی عرض کرتا ہوں۔ ایک معنی ہوتا ہے عظمت کے لیے اور ایک ہوتا ہے تقلید کے لیے۔ تقلید قلیل سے ہے، جس کے اندر تھوڑی چیز کا معنی پایا جائے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں بات آپ کو۔
ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے، محل تعمیر۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ پوری مسجد تعمیر کر لوں، اور مروجہ طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں سے اپیل ہوتی ہے، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ جو ہے وہ مسئلہ حل فرما دیا، اس خیال کو دور فرما دیا۔ فرمایا مسجدن، یہ مسجد کے اوپر جو تنوین ہے نا، دن، یہ تقلیل کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر مسجد کی تعمیر میں کسی نے تھوڑا سا بھی حصہ ڈال دیا، ایک اینٹ کی مالیت کا، ایک سیمنٹ کی بوری کا، یا 10 روپے ڈال دیے، فرمایا وہ مایوس نہ ہو، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر فرمائے گا۔ یہ تو تقلیل کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ دوسرا جو اس آیت میں معنی ہے، یہ عظمت کا معنی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، شان والا رسول، اس لیے علماء سے ترجمہ سنتے ہیں کہ آیا تمہارے پاس شان والا رسول، بڑی عظمتوں والا رسول۔ ہوئے عظمتیں جب ہم بیان ہوتی ہے تو پھر میرے دوستو ایمان والے قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عاشق لوگ اپنے محبوب کی، اور اعتراض ہوتا ہے کیا ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں ایک ہی روایت عرض کرتا ہوں آپ کے پاس، اس سوال کا جواب آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ سارے علماء بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی بیان کیا ہوگا، میرے حضرت نے بھی، کہ حضرت امام مالک آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کے امام تھے، مسجد نبوی کے امام تھے، اور بہت بڑے امام تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، مدینے کی زمین پر پیشاب بھی نہیں کرتے تھے، باہر جاتے۔ یہ بھی ہے کہ جوتا نہیں پہنتے تھے، چلتے تھے تو گلی کے ایک کنارے سے چلتے تھے کہ ممکن ہے میرے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہوں اور ان کے پاؤں پر کہیں امام مالک کا پاؤں نہ آ جائے۔ یہ عشق تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے پر بھی کبھی سوار نہیں ہوئی مدینے کی گلیوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ فرض حج کیا اور اس کے بعد مدینہ کو نہیں چھوڑا، مدینے کے اندر ہی ساری زندگی گزری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر نکلوں تو پھر فرشتہ اجل نہ آ جائے، کہیں موت کا وقت نہ آ جائے، تو چاہتا ہوں کہ حضور کے قدموں کے اندر ہی موت آئے۔ یہ اتنے بڑے امام کا یہ خیال تھا، اتنے بڑے امام کا یہ عمل۔ آپ کو پوچھے کہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ امام صاحب نے مدینہ کی زمین پر پیشاب نہیں کیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں نہ چلو؟ ہیں جی، کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک جو ہے ننگے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہوتی ہے وہ اسی طرح اپنے آقا سے محبت کرتا ہے، اور ان ایمان والوں کو اسی طرح اپنے آقا سے محبت ہے کہ رات کے اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے۔ عظمتیں ہیں دل کے اندر، محبوب کی قدر ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی عزت و توقیر کرو۔ آیا اچھا ایک اور بات، ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے۔ فرمایا من انفسکم، تمہارے پاس شان والا رسول آیا، انفسکم تمہارے میں سے، تم میں سے، عربی ہو، اے مکہ کے رہنے والوں تم ہی میں سے آئے۔ اچھا، ان کا اعتراض تھا، حضور پر اعتراض کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عبد المطلب جو دنیا سے چلے گئے، اس یتیم نے ہی نبی بننا تھا، اس غریب خاندان کے اندر ہی نبی بننا تھا، بڑی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے بھیجا، بتایا، علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے وہ آپ کی نظر کر رہا کہ انہی عربیوں میں سے ہی رسول بھیجا شان والا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ انسانوں میں سے اگر فرشتوں میں سے آ جاتے،
جنوں میں سے آ جاتے، بڑی لطیف قوم ہے، فرشتوں میں سے آ جاتے۔ اگر فرشتوں میں بھی آ جاتے نا تو وہ کہتے بھائی ہم ان کی اتباع کیسے کریں، نبی کی تو اتباع کی جاتی ہے نا، نبی تو رہنمائی کے لیے آتا ہے نا، نبی تو اس لیے آتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کی خلوت کو بھی دیکھیں، اس کی جلوت کو بھی دیکھیں، نبی کی تاکہ اطاعت کریں، نبی کی اداؤں کو اپنائیں۔ میں شروع سے ایک مسئلہ عرض کرنے لگا تھا کہ قرآن میں اطاعت اور اتباع کی بات آئی ہے۔ اطاعت تو بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے، لیکن اتباع کا معنی علماء نے کیا کہ اتباع کا لفظی معنی ہے پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلنا۔ اتباع کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاؤں پر پاؤں رکھ کے چلنا۔ علماء فرماتے ہیں عاشق لوگ، اتباع کا معنی ہے محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا، محبوب کی اداؤں کو اپنا لینا، یہ اتباع ہے۔ اور یہی محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب ان کو بتا دو کہ اگر اللہ کے سچے محب ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ محبوب ان کو کہہ دو کہ پھر اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، میری اداؤں کو اپناؤ نا، میری اداؤں کو اپناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر تم کیا کرو گے؟ محبوب کی اتباع کرو گے۔ تو عرض کر رہا تھا وہ کہتے کہ ہم کیسے اتباع کریں، یہ تو فرشتہ میں نظر نہیں آتے، جن ہے لطیف جسم رکھتے ہیں نظر نہیں آتے۔ اب ضروری تھا، ذرا غور سے سنے، بس آخری باتیں عرض کرتا ہوں، ضروری تھا کہ ایسا شخص ہو نبی رسول شان والا جو اس ماحول کا بھی واقف ہو جو اس ماحول کا بھی واقف ہو۔ بات سمجھ نہیں آئی شاید؟ جو اس ماحول کا بھی واقف ہو، اس ماحول کا بھی واقف ہو کہ رب کے پاس، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ رب سے پیغام لے کر امت تک پہنچانا۔ اب ایسا ہونا چاہیے جو اس ماحول کا، ظاہر ہے اس ماحول کا وہی واقف ہوگا جو اس ماحول میں رہا ہوگا، اس لیے محبوب فرماتے ہیں رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس ماحول میں محبوب رہ کر آ کر احمد بن کر آئے۔ اب اللہ کے محبوب جو ہے اس ماحول کے بھی واقف ہیں، اس ماحول کے بھی واقف ہیں، رب کے پاس جاتے ہیں، فیض لے کر آتے ہیں، اور ادھر امت کے پاس آتے ہیں، ان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اور ایک اور بات محبوب فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ محبوب فرما دوں لوگوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، آؤ میرے قریب، آؤ نا میرے قریب، میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں اکثر بات کہتا ہوں کہ کوئی بڑا آدمی پیر و مرشد بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو، بڑا آدمی، چھوٹے ذرا ڈر رہے ہوتے، قریب نہیں آتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ نا بھائی، میں بھی تو تمہارے جیسا انسان ہوں نا، آؤ نا میرے پاس، بٹھاتے ہیں نا۔ یہ محبت اور شفقت کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں آ جاؤ میرے پاس۔ اچھا، لیکن ان مکہ کے مشرکین کے لیے کہتے ہیں آ جاؤ، جب اپنی باری آتی ہے اپنوں کی تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایوکم مثلی، اور میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلے جاؤں، صحابہ حضور کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے۔ اگر میرے دوستو کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کو بہت زیادہ عظمتوں والا سمجھتے تھے کہ محبوب تھوکتے ہیں تو صحابہ تھوک لے کر چہرے پر مال لیتے ہیں۔ اپنے جیسا جس کو کوئی سمجھے وہ ایسا مال ہوتا ہے، اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے۔ محبوب وضو کرے تو صحابہ پانی وضو کا نہ گرنے دیں، چہرے پر مل لے۔ ہائے ہائے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کے تھوک کے اندر، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے پیشاب بھی پی لیا، ایک نے خون بھی پی لیا۔ ہاں جی، حضور نے پھر جنت کا ان کو فرمایا خون پی لیا تب جہنم کی آگ سے کبھی نہیں جلائی گئی۔ صحابہ تو پیار کرتے تھے، محبوب کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ ہائے ہائے، وہ بڑا مشہور عروہ بن مسعود ثقفی کی بڑا واقعہ ہے نا۔ عروہ بن مسعود ثقفی حضور کے پاس آیا، گیا اپنی قوم کے پاس، ان کا نمائندہ بن کر آیا، ان کو کہا میں تمہیں کہتا ہوں محمد عربی اللہ کے رسول ہے، کلمہ پڑھ لو، میں تو دیکھ کر آیا ہوں
کہ جن کے غلام اس طرح کے ہیں کہ وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، جو تھوک کو نیچے لعاب مبارک کو نیچے نہیں گرنے دیتے، چہروں پر مل لیتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے محبوب کی آخری پیغام کے طور پر ایک حدیث میں آپ حضرات کے نظر کریں، بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ شان والا رسول آیا، عظمت والا رسول آیا۔ آخری ایک حدیث حضرت علی کی روایت ہے، وہ عرض کروں، کنز الاموال کی حدیث ہے۔ میں اکثر آج کل جس جگہ پہ جاتا ہوں اکثر پیغام کے طور پر یہ حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال۔ لوگوں، صحابہ کو خطاب کیا، صحابہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں سکھاؤ۔ 3 خصلتیں عادت کو کہتے ہیں نا، 3 عادتیں بنا لا ان کی، 3 چیزیں سکھاؤ ان کو۔ ان 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی سنیں، فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، محبت سکھاؤ۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وحب اہل بیتہ، محبوب کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ 3 چیزیں ہیں میرے دوستو۔ یہ محبت کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیفیت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ جب اپنے گھروں میں اپنے محبوب کی میلادیں مناؤ گے، اپنے محبوب کے تذکرے کرو گے، اولاد کو بٹھا کر محبوب کی سیرت بتاؤ گے، صورت بتاؤ گے، تو پھر اولاد کی دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ بڑا مشکل وقت آ گیا دوستو، اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اکثر شکایتیں آتی ہیں، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں والدین کا بھائی کمزوری اور قصور ہے کہ والدین توجہ نہیں دیتے۔ کھیل رہے ہیں جی گراؤنڈ میں، چلو جی گلی میں کھیل رہے ہیں، توجہ نہیں دیتے، خود نماز کے لیے آتے ہیں، بچوں کو نماز کے لیے نہیں بلاتے، وہ بدعقیدگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اولاد کی اصلاح کرنی ہے تو نماز کے لیے لاؤ، میرے محبوب کی یہی اسوہ حسنہ ہے، یہ میلاد کا سبق ہے۔ اولاد کو گھر میں بیٹھ کر میرے محبوب کی باتیں سناؤ، جب باتیں سناؤ گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا اہل بیت اور قرآن کی محبت۔ محبوب نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑی رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں چیزوں میں ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے۔ تو اس لیے ان کی محبت، ان سب کی محبت تب ہی دل میں پیدا ہوگی جب ان کے تذکرے کریں گے، محفل میلاد کا انعقاد کریں گے، حضور کے تذکرے کریں گے، تو اولاد بھی پھر عاشق اور محبوب پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا